جی السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ بہار رمضان میں علم و دانش کا سلسلہ جاری، تقریری مقابلہ۔ ہمارے پیارے رضوان زیدی صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور بڑے مزے کے اسٹیٹس آپ لگاتے ہیں، کریں گے کبھی ہم اس پہ بات۔ آپ کے سارے اسٹیٹس لگا کے آپ کو اندر کرواؤں گا لیکن بڑے مزے کے ہوتے ہیں سیریس۔ چلو بہت بہت شکریہ۔ تو یہ اسکرپٹ رائٹنگ اور یہ ساری کچھ کرنے کے بعد یہ والی مستیاں تو جائز ہیں؟ ہاں دیکھیں، وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ ایک کام کیا، جو ایک ٹائمنگ کی جو بٹ ہے، وہ اگر وہ وقت پر نہ جملہ ہو تو خود ایک اندر سے تکلیف رہتی ہے کہ یہ اس وقت کیوں نہیں جو اور کوئی بات آئے اور آپ روک لینا تو پیٹ میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہم جیسوں کے بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا جی، 3 پارٹیسپینٹ یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ لوگوں کو پہلے بتاؤں کہ 2.5 منٹ کا وقت ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس۔ 2 منٹ پہ پہلی گھنٹی بجتی ہے اور 2.5 منٹ پہ مائک بند ہو جاتا ہے۔ کوشش کیجیے گا ایکسیڈ نہ کیجیے گا، ورنہ خواہ یہ نمبر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری تو خیر ہے، میں تو انجوائے کر رہا ہوتا ہوں۔ دوسری بات کہ مائک کا فاصلہ پہلے طے کر لیجیے گا، آواز چیک کر لیجیے گا تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ آپ تینوں کو وش یو آل میں بیسٹ کہنا چاہتا ہوں اور اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ آپ لوگ کامیاب ہی ہیں اور کامیاب کرے۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے۔ تو سب سے پہلے آ رہی ہیں امیرہ عالم۔ آپ سے ہم بیٹا درخواست کریں گے کہ آ جائیں۔ اور بڑا مزہ آتا ہے جب تقریری مقابلہ ہوتا ہے۔ کبھی میں اوپر روم کی طرف جاتا ہوں تو کونے میں کوئی ادھر منہ کر کے پریکٹس کر رہا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے پریکٹس کر رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ سو بسم اللہ۔ صدر علی وقار، میری نظریں بر صغیر کے تناظر میں مسلمانوں کی اس حالت زار کو دیکھتی ہیں کہ کبھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے پیر، بے بسی کی ہتکڑیاں پہنے ہاتھ ہندوستان کی گلیوں میں نظر آتے ہیں۔ ڈر ڈر کے جینا ہی تو نظام تھا، یہ مسلمان ہے اسے قتل کر دو، یہ رواج عام تھا۔ اور صدر علی وقار، میں اپنی سوچ کے بے لگام پرندوں کو اڑاتی ہوں تو دیکھتی ہوں جنہوں نے میدان کربلا میں بے مثال قربانیاں پیش کر کے امام علی مقام نواز رسول حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے اسلام کی بنیادوں کو اور مزید مستحکم کیا، اسلام کے پرچم کو ہمیشہ کے لیے سر بلند کیا، جذبہ جہاد پیدا کی اور ذوق شہادت پیدا کیا۔ کبھی میجر عزیز بھٹی بن کر، کبھی میجر شبیر شریف بن کر، تو کبھی کیپٹن راجہ محمد سرور بن کر 1948 کشمیر آپریشن پر اوڈی کے مقام پر جب دشمن کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے گولی کیپٹن راجہ محمد سرور کے سینے پر آ لگی اور آپ شہادت نوش فرما گئے۔ صدر علی وقار، ہر طرف گہمی کا عالم تھا۔ ماں اپنے لال کو آغوش میں لیے بیٹھی ہے، بیٹے کے خون کی رفتار بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ماں کے آنسو تھم نہیں رہے، ماں کے آنسو تھم نہیں رہے جب بیٹے کا خون ماں کے آنسو دونوں مل جائیں تو عجیب ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ جو ماں کبھی اپنے لال کو ماں دامن اٹھا کر مانگا کرتی تھی، آج وہی دامن ماں کے لال کے لہو سے تر ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تنہیں بخشا ہے ذوق خدائی۔ صدر علی وقار، ذرا چشمے تصور سے دیکھیے کہ میرے سامنے ایک جنازہ ہے اور اس جنازے سے لپٹی اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی ہے، جو یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جنازہ کون اٹھائے گا، یہ جنازہ کون اٹھائے گا۔ کتنے میں نوجوان سبز ہلالی پرچم ہلائے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، کیونکہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا جی آگے بڑھیں گے۔ شیخ رامش ہیں ہمارے ساتھ، آئیے بیٹا۔ جی بسم اللہ۔ رضائے الہی کی خاطر انسان جب میدان جنگ میں قدم رکھتا ہے تو یا شہادت سے سرفراز ہوتا ہے یا غازی بن کر لوٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے پراسرار بندے اپنے دین مبی کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی نہیں کتراتے۔ جی ہاں جناب والا، جب دشمن کے چاروں طرف سے گھیرنے پر موت تو ہر حال میں آنی ہے تو ہم لڑ کر مریں گے کا خطاب فرما کر ابن طولون اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اپنے سے بڑے 6 لاکھ کے لشکر کو شکست دیتا ہے، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔
بتان باطل کو ڈرانے کے لیے ہر دور میں غازی اور خدا کے پراسرار بندے پیدا ہوتے ہیں صدر عالی وقار، اور جب انہیں حکم ازاں ملتا ہے تو تاریخ کے اوراق میں امر ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں جناب والا، غازی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہوں تو بدر کے میدان سے لے کر تمام غزووں تلک ظلم سہتے اور حق کی ازاں دیتے ہیں۔ غازی جب خلفائے راشدین ہوں تو اعلاء کلمت اللہ کی خاطر خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام کرتے ہیں۔ غازی جب ارطغرل اور عثمان ہو تو اپنی ہیبت سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے 600 سالہ عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ غازی جب محمد بن قاسم ہو تو سندھ کو باب الاسلام کا شرف ملتا ہے۔ غازی جب بر صغیر کے علماء ہوں تو دریائے راوی کی پیاس اپنے لہو سے بجھا کر پاکستان کو دنیا کے نقشے پر لاتے ہیں۔ غازی جب مجاہدین افغانستان اور مجاہدین شام ہوں تو سپر پاور کو گھٹنے ٹکاتے ہیں۔ جی ہاں جناب والا، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے دین مبین کی حفاظت کی خاطر سولی پر چڑھنے کے لیے تو تیار ہو گئے، مگر انہوں نے دشمنوں کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیک کر یہ ثابت کیا کہ لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ شکریہ۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور سیدہ فریال فاطمہ، آئیے بیٹا۔ سوری، 1 منٹ، رضوان بھائی آپ کنٹینیو کریں گے، میں 2 منٹ آ رہا ہوں۔ آ جائے۔ 2 منٹ۔ ہلو، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ وہ بندے ہیں، یہ وہ جانباز لوگ ہیں کہ جو خوف کی دنیا سے بے نیاز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کو نثار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر خوف سے پرے ہیں، کہ جنہوں نے حق کے لیے اپنے خون کے قطروں سے تاریخ لکھی۔ اب اگر پراسرار لوگوں کی گفتگو کرنی ہے تو اپنے تصورات کو ذرا کربلا کے میدان میں لے کر جائیے کہ جہاں 9 لاکھ کا لشکر ہو اور بی بی زینب کہیں کہ مجھے کس بات کا ڈر ہے کہ میرے قافلے کا سالار عباس علمدار ہے۔ عزیزان گرامی، 72 جانثار ہیں، امام حسین سب کو شہید کروا چکے ہیں، ہو کا عالم ہے، چاروں جانب سے التش کی صدائیں بلند ہیں۔ امام حسین نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی موجود نہیں ہے سوائے زینب بنت علی کے کہ امام حسین کی امداد کریں، پر امام حسین نے اپنے سر کو ظلم کے سامنے جھکایا نہیں بلکہ قلم کروا دیا۔ یہی مثال ہمیں جنگ بدر و احد سے ملتی ہے، یہی مثال، یہی درس ہمیں امام علی کی شجاعت سے ملتا ہے، یہی درس ہمیں حضرت حمزہ کی قربانیوں سے ملتا ہے، یہی درس ہمیں ٹیپو سلطان اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیات سے ملتا ہے کہ یہ اللہ کے پراسرار بندے ہیں۔ پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ دور حاضر میں کیا ہمارا کردار اس لائق ہے کہ ہم خود کو اللہ کا پراسرار بندہ بنا سکیں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں حسینیت کا درس؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم ان پراسرار بندوں کی نقش قدم پر چل سکیں؟ کیا ہماری اس دور حاضر میں کوئی ذمہ داری نہیں؟ اگر کوئی ذمہ داری نہیں تو تصور کیجئے کہ پروردگار عالم نے آپ کو بلا شبہ نعمتوں سے نوازا اور کہا کہ درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے، یہ ناطے، گھرانہ، یہ گھر، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ عزیزان گرامی، اپنے آپ کو جانچیے اور پراسرار بندوں کے نقش قدم پہ چل کر اپنے نفس کو اس سانچے میں ڈھالیے۔ شکریہ۔ اچھا، یہ سلسلہ تقریر کا آپ تینوں صاحبان نے یہاں کے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اچھا، جو ہماری پہلی بیٹی آئی تھی، بیٹی بات اصل میں یہ ہے، ایک تو اپنی جو میں آپ کی بات کروں اسپیڈ ذرا سی کم کیجیے اور باڈی لینگویج کے اوپر تھوڑا سا کام کیجیے، آپ کے اندر پوٹینشیل ہے
اور آپ کافی عجلت میں دکھائی دیں اور تقریر ختم کر کے بھی ایسا روسٹم چھوڑ کے گئیں کہ اب بس میں جا رہی ہوں, مجھے بہت جلدی پہنچنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اچھا کانٹینٹ تھوڑا سا اور اس میں چیزیں ایڈ ہو سکتی تھیں. اچھا پھر رامیش آئے, اور رامیش ہمارے جو کراچی کے سرکٹ میں بھی یہ کافی دکھائی بھی دیتے ہیں, ان کو وہ تھوڑا سا ایج بھی رہا. لیکن بیٹا تلفظ پہ کام کریں آپ, کیونکہ موت اور پیدا, کیونکہ تلفظ کا جو کالم ہے اس میں ظاہر سی بات آپ کو اتنے نمبر نہیں ملے. اگر تلفظ درست ہوتا تو اس کے نمبر آپ کو اضافی ضرور مل جاتے. اور خلفائے راشدین یا خلفائے راشدین اس کو بھی دیکھیے گا. میں نے جو زیادہ سنا ہے وہ خلفائے راشدین سنا ہے, تو ممکن ہے کہ آپ کہہ رہے ہوں درست, تو میں بھی اپنی اصلاح کر لوں گا. صرف ہم سیکھ رہے ہیں آپ سے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پھر ہماری جو تیسری بیٹی آئیں فریال, بیٹا پراسرار اور پر اسرار, اس میں فرق ہے. اسرار اور اسرار کا جو فرق ہے نا, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا دیکھیں تقریر کی روانی میں کہیں کہیں ہم سے کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. آپ نے ایک جگہ امام علی مقام سے جڑی ہوئی ایک بات کی, شہید کروا چکے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ مولا حسین کے ساتھی شہید ہو چکے ہیں تو یہ صیغہ تبدیل ہو جائے گا, اور اگر ہم یہ کہیں کہ کروا چکے تو خاکم بدہن وہ بات کسی دوسرے تناظر میں چلی جاتی. ظاہر سی بات ہے تقریر کی روانی میں یہ انٹینشن نہیں ہوتی, وہ ذرا سی لفظ ہیر پھیر ہوتے ہیں. تو صرف کیونکہ آنر گئی یہ چیز تو اس لیے آنر اسلام مقصود تھی. باقی آپ کے نہ نیت پر نہ عقیدے پہ کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہ رہا. تو بہرحال آج کا جو ہے ہم رزلٹ اناؤنس کریں تو رزلٹ بھی ہم اناؤنس کیے دیتے ہیں, اور تینوں نے اچھی تقاریر کی ہیں. اور آج تیسرے نمبر پر جو ہے ہماری بیٹا, آپ لوگ آگے یہاں تشریف لے آئیں. جی رضوان بھائی تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. تھوڑی ایمرجنسی چل رہی ہے. نہیں خیر ہے خیر ہے. اچھا پھر بس اب وہ چیزیں تو ہو گئیں. بیٹا آپ لوگ سب یہاں سامنے تشریف لیں تاکہ ہم نتیجے کی جانب بڑھتے ہیں. جی ہاں, اور اس میں ہمانی کی جانب سے آپ تینوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں, لیکن جیتنے والے کے ساتھ نیلسن کا گفٹ ہیمپر جائے گا. اور میں تو کہتا ہوں پہلے اچھا ساتھ پہلے تیسرے نمبر پہ, بالکل تیسرے نمبر پر امیرہ, آپ تیسرے انعام کی حقدار. امیرہ عالم, المیرہ میں معذرت چاہتا ہوں. بہرحال اس میں درجہ بندی کی کوئی بات نہیں, آج 3 تھے تو کسی کو آنا تھا. جیتی رہو بیٹا. اچھا فریال جو ہے وہ دوسرے نمبر پر جو ہے آج موجود ہیں. جیتی رہو. پتہ نہیں چلے گا پہلے نمبر پہ کون. ہاں السلام, جیتی رہو. چلو جیتی رہو, ٹھیک ہے بیٹا, سنی ہے دیکھیے. اور رامیش جو ہے آئیے, اور آپ اول انعام کے حقدار. یہ سرٹیفکیٹ آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ اس ٹرانسمیشن میں آئے تھے. جیتے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. رضوان بھائی تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں, اور ہمارے یہاں پہ مہمان تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی. آج کچھ مزے کی باتیں ہوں گی ان سے, ہمارے ساتھ رہیے. ول بی رائٹ بیک.